السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا ایک بار پھر سے تہ دل سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے واجبات فرائض جان لیا تھا اور وضو کے اس سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ ایک سنت ہم نے پڑھ لی تھی کہ سر کے علاوہ بقیہ اعضاء تین مرتبہ دھونا مستحب ہے، سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ دھو لے تبھی کافی ہے۔ اگر انسان چاہے تو بعض اعضاء کو ایک مرتبہ، بعض اعضاء کو 2 مرتبہ، بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے تب بھی جائز ہے۔ تو یہ تمام صورتیں درست ہیں، کم سے کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ البتہ سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ بہتر ہے کہ انسان مقررہ حد سے زیادہ اعضائے وضو کو دھوئے، جسے کہتے ہیں اعضائے وضو کی چمک میں اضافہ کرنا۔ وہ ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا۔ تو تم میں سے جو شخص اپنی اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہو تو بڑھا لے۔ اس حدیث کی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے بازوؤں کو کوہنوں سے آگے تک، بعض دفعہ کندھوں تک، اور اپنے قدموں کو، پیر کو ٹخنوں کے بجائے گھٹنوں تک دھو لیا کرتے تھے۔ تو اگر انسان مقررہ حد سے آگے دھو لے تاکہ اس کے اعضائے وضو قیامت کے دن اور آگے تک چمکیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے وضو میں سنت ہے یا مستحب ہے کہ انسان وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء۔ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، اور بعض روایات میں ہے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو یہ واجب ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے حکم نہیں دیا، اس لیے واجب کے درجے تک تو نہیں پہنچتا، البتہ بہتر ہے، مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے، منجن کر لے۔ ایک چیز یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جنہیں منشیات استعمال کرنے کی لت لگی ہوتی ہے، جو وضو کرنے سے پہلے منجن کے نام پر ایک نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں جس کو گل کہا جاتا ہے۔ تو انسان وضو کرنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور نشہ آور چیز کے استعمال سے اس کو شرم نہیں آتی ہے تو یہ حرام ہے، نشہ آور چیز حرام ہے، وہ مسواک کے حکم میں نہیں ہے۔ گل کا استعمال کرنا، چاہے آپ اس کو دوا کے طور پر کہیں چاہے منجن کے طور پر کہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل خمر مسکر و کل خمر حرام، ہر خمر نشہ آور چیز ہے اور ہر خمر یا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو خیر، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ اور نیت کے بعد کلی کرنے سے پہلے شروع میں ابتدائی وضو میں مستحب اور افضل ہے
کہ انسان 3 مرتبہ کلائیوں تک ہاتھ کو دھوئے. کلائی کوہنی نہیں کہہ رہا ہوں، کلائیوں تک 3 مرتبہ دونوں کلائیوں کو دھونا یہ بھی مستحب ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے وضو کے سلسلے میں، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما 3 مرات، تو انہوں نے ان دونوں کو 3 مرتبہ دھویا. تو کلائیوں تک 3 مرتبہ ابتدائی وضو میں، شروعات وضو میں مستحب ہے. اسی طرح سے عمر بن شعیب نبی عن جدہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ نے پانی منگوایا، اور اس میں ہے فغسل کفیہ 3، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے چہرے اور پھر بازوں کو 3 مرتبہ دھویا. تو ابتدائی وضو میں 3 مرتبہ کلائیوں تک دھونا یہ مستحب اور افضل ہے. یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے. اسی طرح سے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا مستحب ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے. اگر انسان ظہر کی نماز میں وضو کیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کا وضو برقرار ہو تو اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھ لے، یا مغرب کے لیے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے اگر وضو برقرار ہے عشاء کی نماز پڑھ لے، یا عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھ لے اگر وضو برقرار رہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے انسان الگ وضو کرے. البتہ ایک ہی وضو سے 2 وقت کی نمازیں، 3 وقت کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، اور ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح سے دونوں طرح درست ہے، لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کریں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا آتی ہے، وہ بھی پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. وہ اس دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سنن ترمذی میں مزید نیا اضافہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بعض لوگوں نے سنن ترمذی کی اس زائد الفاظ کو درست نہیں کہا، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ الفاظ ثابت ہیں. تو پوری دعا اس طرح سے رہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اسی طرح سے ایک اور دعا بھی آتی ہے وضو کے بعد کی، میں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ بدعت ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے. جس روایت میں آنکھ اٹھانے کا، نگاہ اوپر کرنے کا تذکرہ ہے، اس میں ابن عم ابی عقیل نامی راوی مجہول ہے. ابن عم ابی عقیل نامی راوی مجہول ہے. اسی طرح سے وضو کے بعد تولیہ، رومال، دستی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ یا پیر کا پانی پہنچنے کے لیے، منہ کا پانی پہنچنے کے لیے. تو وضو کے بعد تولیہ یا کوئی دوسرا کپڑا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ پانی کو خشک کر لیا کرتے تھے. تو وضو کے بعد پانی کو خشک کرنا درست ہے، جائز ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 2099. تو اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر غسل کرنے کے بعد فناولت ثوبا، میں نے ایک کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فلم یاخذہ، آپ نے اس کو نہیں لیا، فانطلق وهو ينفض يديه، آپ چل پڑے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے.
ظاہر سی بات ہے اگر وہ کپڑا استعمال نہیں کیا کرتے رہے ہوں گے تو انہوں نے کس لیے دیا؟ تو کپڑا دینا اس بات کی علامت ہے کہ دیگر مواقع پر وہ استعمال کیا کرتے تھے، البتہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح سے دوران وضو باتیں کرنا بہتر تو نہیں ہے، لیکن بات کرنا جائز بھی ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو موزے اتارنے کے لیے جھکا، تو آپ نے دوران وضو میں کیا کہا؟ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، انہیں چھوڑ دو، میں نے جب انہیں پہنا تھا تو اس وقت میں وضو سے تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دوران وضو انسان بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے وضو توڑنے والی اشیاء کا، کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو ٹوٹتا ہے پیشاب سے، پیخانہ کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے، یا غسل واجب کر دینے والی کوئی بھی چیز ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا حدث حتى يتوضا، جب کسی کو کوئی حدث لاحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وضو کر لے۔ ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فساء او زرات، بلا آواز ہوا خارج ہونا یا آواز کے ساتھ ہوا خارج ہونا، تو دونوں چیزوں سے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، بعض مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو شرم کے مارے یا نادانی کی بنا پر ہوا خارج ہو جاتی ہے، پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے علم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو کرنے کے بعد اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ جاتا اس سے، اور جب تک دوبارہ پھر سے وضو نہ کر لے تب تک نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو شک ہو تو بلا وجہ مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، کوئی شخص مسجد سے ہرگز باہر مت جائے یہاں تک کہ ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے یا بدبو پائے۔ تو پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ودی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مزی اور ودی یہ بھی پیشاب کی طرح شرمگاہ سے خارج ہونے والے کچھ مادے ہیں جو انشاءاللہ کسی موقع پر ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اسی طرح سے گہری نیند سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، دراصل وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن انسان چونکہ بے حس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کو، اس لیے وضو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان بکاء صحیح فمن نام فلیتوضا، کہ دونوں آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، لہذا جو سو جائے وہ وضو کرے، تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے، لیکن اس میں الفاظ ہیں وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، لیکن بول و براز اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ اگر انسان کو نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا چاہیے، لیکن موزے اتارنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے اگر اس نے بحالت وضو پہنا ہے اس کو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی حدث کی ایک شکل ہے۔ نیند کے سلسلے میں بہت سارے اختلاف ہے، لیکن کہ یہ نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں ہے۔ صحیح بات اور سارے احادیث کا اور سارے اختلافات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نیند گہری ہے، چاہے بیٹھ کر کے ہو چاہے لیٹ کر کے ہو، کسی بھی طرح سے اگر نیند اتنی ہو جائے، اتنی گہری ہو جائے کہ انسان غافل ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے، احساس نہ رہ جائے، تو نیند ناقض وضو ہے، اس کو ایسے آدمی کو وضو کرنا چاہیے۔ اور اس میں کسی چیز کی شرط لگانا کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، لیٹ کر کے یا ایسا ہے ویسا ٹیک لگا کر کے، تو ایسی کوئی شرط حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ انسان
بے حس اگر ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، نیند تھوڑی گہری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ناقض وضو ہے، اونٹ کا گوشت۔ اگر انسان اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، توضأ من لحم الابل، ہاں تم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا، وہ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے۔ کچھ اور چیزیں اس سلسلے میں ہیں نواقض وضو میں جنہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے۔ آج کے دن میں سننا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔